بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چائیاں پڑ جاتی ہیں۔ زیر ناپ بالوں پر لیموں کا رس لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائے گے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی برقرار رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لونگ چبانے سے معدے اور جگر کی سوجن کم ہوتی ہے۔ زنگ آلود لوہے پر کوک کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ فوری اتر جائے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ سوال، کسی کو خون عطیہ دینے کے بعد کتنے دنوں میں نیا خون بن جاتا ہے؟ جواب، خون عطیہ کرنے کے 3 دن میں کمی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ 56 دنوں میں خون کے مکمل خلیات بن کر تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ سوال، پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا بننے والا؟ جواب، نیا بننے والا خون پرانے کی نسبت زیادہ تازی اور طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوگے۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر میں اضافے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے؟ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، انشاءاللہ صبح ہونٹ لال ہوگے۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی پھانک لینے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ادرک کھانے سے چہرے کی جلد لال سرخ رہتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چباؤ، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائے گے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پھٹوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی کے مریض افراد کو انار کھلا دے۔ جسمانی کمزوری میں مبتلا افراد کو کیلے کھلائے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پونچھا لگایا جائے تو مکیاں کم آتی ہیں۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دانتوں کی کیڑے سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کیا کرے۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دے، اس سے کپڑوں کا رنگ پھکا ہوتا ہے۔ ملیٹی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فاہانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی جوائن کھانے میں استعمال کرے، فاہانہ نارمل آنے لگے گا۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔
چہرے کی چاہیہ دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین علاج ہے۔ حاملہ عورتیں گاجریں کھایا کریں، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ کندھے کو جھکا کر بیٹھے رہنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو۔ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوگی اور بدن کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کیرے کا رس لگا دیا کرو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کھانا ہضم کرنے میں کبھی بھی مدد نہیں دے سکتی۔ ناظرین، زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیکر کے پھول کی خوشبو کو سونگھ لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سی بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ پالک ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ جو عورتیں بانجھپن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کرے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے کبھی خارش نہیں ہوتی۔ ناظرین، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ذمہ قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں اور جنسی قوت بڑھتی ہے۔ جب چیا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق تیز بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہوتا ہے۔ شرید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے مالدار شخص کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی بے عزتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے سخت کلامی کرنا جائز ہے، اور اس کو سزا دینے سے مراد ہے کہ اسے قید کرنا جائز ہے۔ ناظرین، اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائے تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوری بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ 1 لیمو روزانہ کھا لینے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ چہرہ اور ہاتھ گورے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھ پر مل لو۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مکروز کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مکروز ہو تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔
ناظرین، حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کریں۔ ناشتہ اہم غذائی اجزاء حاصل کرنے کا ایک موقع ہے جو دن کے دوسرے وقت نہیں ملتے۔ بہت سے ناشتے کے کھانے فائبر، پروٹین، کیلشیم اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ناشتہ چھوڑنے والے افراد ان اہم غذائی اجزاء سے محروم ہو سکتے ہیں جو مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، شلجم کا رس پینے سے جوانی جلدی آتی ہے، چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی جوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے، بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ میں سے ایک صحابہ نے مجھے بیان کیا کہ اس اسنا میں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب دور جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاہم یہ کہا کرتے تھے، اس رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی عظیم آدمی فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارہ نہ کسی کی موت پر ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کی حیات پر، لیکن جب ہمارا رب بابرکت ہے نام اس کا کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح بیان کرتے ہیں، بعد ازاں ان سے قریب آسمان والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی آواز آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے۔ آسمان والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حتیٰ کہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ شیاطین اس بات کو چکھ لیتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو القاء کر دیتے ہیں اور اسی دوران انہیں انگارے مارے جاتے ہیں۔ جو خبر وہ اصل شکل میں القاء کر دیتے ہیں وہ تو حق اور درست ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں اور ملا دیتے ہیں اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس کے استعمال سے خون فتلا رہتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائے، انشاءاللہ مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ ناشتہ چھوڑنا ایک معمولی بات لگ سکتی ہے، لیکن یہ جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکا پھلکا کھانا بھی دن کے باقی حصے کے لیے مثبت آغاز فراہم کر سکتا ہے، جس سے توانائی، مزاج اور مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانے استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہو جانے کے بعد نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں سے بعض نے اس حال میں صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا۔ جس شخص نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا منکر ہے، اور رہا وہ شخص جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی سکوت کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے کے اثرات صرف جسمانی صحت تک محدود نہیں بلکہ ذہنی صحت پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو افراد ناشتہ چھوڑتے ہیں ان میں مزاج کی خرابی، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ غذائیت کی کمی کی وجہ سے سیروٹونن کی سطح کم ہو سکتی ہے، جو مزاج کو بہتر بنانے میں مدد دینے والا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ ناظرین، لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہوں تو ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو، بلکہ جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔
کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ صبح اٹھتے ہی لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں۔ چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کرو، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ پانی میں لیمو کا رس ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو 100 کا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہوگی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔